وأراقب الرحمن جل جلاله وتقدست أسماؤه وتعالى وأكون للوطن الحبيب مشيدا أنمى إليه. مساجد کی جو ہے تعمیر کا مقصد کیا ہے، مساجد کو ہم کیسے آباد کریں؟ ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ مساجد کو آباد ہم صرف نمازوں کے علاوہ تعلیم و تعلم کے ذریعے ہم آباد کریں، پڑھنے پڑھانے کے ذریعے سے۔ ایک بات یاد رکھیں، آج الحمدللہ لاکھوں کروڑوں روپے دے کر یہ مساجد ہم بناتے ہیں، زمین کے خریدی میں، زمین مسجد کی تعمیر میں اور اس کی جو مینٹیننس میں ہم لاکھوں روپے خرچ تو کر رہے ہیں صرف نماز پڑھنے کے لیے۔ محترم حضرات، اس کے علاوہ اس مسجد کے ذریعے سے ہم بہت سارے کام کر سکتے ہیں۔ اگر ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ تشریف لے آئے تو مسجد قباء تعمیر فرمائی، جو مسجد نبوی سے یعنی کچھ فاصلے پر ہے۔ مسجد قباء اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعمیر فرمائی، اس کے بعد وہاں سے کچھ دن ٹھہر کر اپنے شہر مدینہ منورہ پہنچے، اور وہاں پہنچ کر سب سے پہلے آپ نے جو کام کیا وہ مسجد نبوی کی تعمیر تھی۔ زمین خریدا، اس کے بعد اس کو تعمیر کیا، اور خود بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مزدور بن کر مسجد کی تعمیر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حصہ لیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نمازوں کا اہتمام کیا، نماز باجماعت کا اہتمام کیا، صرف مرد حضرات کے لیے نہیں بلکہ مردوں کے لیے، بچوں کے لیے، عورتوں کے لیے، سب کے لیے انتظام کیا۔ اور آج بھی آپ دیکھیں گے مسجد نبوی میں مرد حضرات بھی پڑھتے ہیں، بچے بھی پڑھتے ہیں، اور خواتین کے لیے پچھلے جگہ ہے، ان کے لیے یعنی پردے کا اہتمام ہے، اور ان کے لیے الگ راستے، الگ دروازے ہیں۔ اور آج بھی ایک باب النساء ہے، خواتین کا دروازہ، جو یعنی باب السلام کی جو ہے لیفٹ سائڈ پہ، اس کے اپوزٹ سائڈ پہ پڑتا ہے۔ اس سے کیا معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی ایک دروازہ تھا باب النساء، جو عورتوں کے لیے کھلا رہتا تھا، عورتیں آ کر نماز ادا کرتی تھیں۔ تو آپ مسجد بناتے ہیں صرف مرد حضرات کے لیے، کروڑوں روپے دے کر، لاکھوں روپے لگا کر صرف مرد حضرات کے لیے، عورتیں کہاں جائیں، خواتین کہاں نماز پڑھیں؟ برادران اسلام، بزرگوں، نوجوان دوستوں، پردہ نشین اسلامی خواتین، ماں اور بہنوں، تمام تعریفیں بڑائی، بزرگی، عظمت و کبریائی صرف اور صرف اللہ رب ذوالجلال والاکرام کے لیے لائق و سزاوار ہے، جو میرا اور آپ کا اور تمام کائنات کا بلا شرکت غیر تنہا خالق و مالک، رازق، مدبر الامور ہے۔ اسی رب کا احسان ہے کہ ہم دین اسلام کے سائے میں زندگی گزار رہے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی بن کر اللہ کی مہربانیاں، اللہ کی طرف سے رحمتیں، برکتیں حاصل کر رہے ہیں۔ بعدہ درود و سلام نازل ہو رب العالمین کے تمام انبیاء اور اس کے رسولوں پر، بالخصوص اللہ کے پیارے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جنہوں نے اس دین کو اپنے امت تک پہنچانے کے لیے اپنی زندگی کا ہر لمحہ اس دین کی سربلندی کے لیے، اس امت کو سیدھے راستے پر گامزن کرنے کے لیے، صراط مستقیم پر لگانے کے لیے، جہنم کے راستے سے روکنے کے لیے ہماتن محنت کی، کوششیں کی، اور وہ جماعت صحابہ کرام کی آپ نے تیار فرمائی کہ جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اشاروں پر اس دین کی سربلندی کے لیے اپنے مال قربان کیے، اپنی جانوں کو قربان کیا، اپنے اوقات لگائے، اپنی صلاحیتیں لگائیں۔ اللہ کے ایسے تمام نیک بندوں پر رحمتیں، درود و سلامتی اللہ کی طرف سے نازل ہو، صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ محترم حضرات، آج کے خطبہ جمعہ میں جس موضوع کے تحت آپ کے سامنے کچھ باتیں رکھی جائیں گی وہ ہے مساجد کو کیسے آباد کریں۔ مساجد کو
کیسے ہم آباد کر سکتے ہیں۔ محترم حضرات، اس دنیا میں سب سے پسندیدہ گھر، سب سے پسندیدہ مقام، سب سے پسندیدہ جگہ اگر اللہ کو یا اللہ کے نزدیک ہے تو وہ عبادت خانے ہیں، مساجد ہیں، اللہ کے گھر ہیں، بیوت اللہ ہیں۔ جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، احب البلاد الی اللہ مساجدها، کہ اس دنیا میں سب سے بہترین مقام اللہ کے نزدیک، بہترین جگہ اللہ کے نزدیک مساجد ہیں۔ وَأَبْغَضُ الْبِلَادِ إِلَى اللَّهِ أَسْوَاقُهَا، اس حدیث کا دوسرا ٹکڑا یہ بھی ہے کہ اللہ کے نزدیک سب سے ناپسندیدہ جگہ بازار ہے، چونکہ مساجد میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے، دعائیں ہوتی ہیں، قرآن کریم کی تلاوت ہوتی ہے، تعلیم و تعلم کا انتظام ہوتا ہے، تو ایسے مقامات پاکیزہ ہیں، ایسے مقامات اللہ رب العزت کے نزدیک پسندیدہ ہیں۔ اور بازار جہاں پر اللہ کے ذکر کے بجائے فخر و مباحات کے کام ہوتے ہیں اور دھوکہ دہی، خیانت، جھوٹ اور اس طرح دوسروں پر ظلم کرنا، دوسروں کو نیچا دکھانا، ایسے تمام امور انجام دیے جاتے ہیں اور کھلم کھلا اللہ کی نافرمانی ہوتی ہے۔ اسی لیے اسلام میں زیادہ تر بندوں کو مساجد میں وقت گزارنے کی تعلیم دی، چونکہ اس کے ذریعے سے اس کی زندگی جو اصل آخرت کی زندگی ہے، تو دنیا میں جتنا وقت وہ اللہ کے گھر میں گزارتا ہے، اللہ کے گھر میں لگاتا ہے، وہ اصل اس کا سرمایہ ہے، وہ اصل اس کی زندگی ہے۔ محترم حضرات، اس سے معلوم ہوا کہ اللہ عز و جل کے نزدیک سب سے پسندیدہ جگہ یہ عبادت خانے ہیں، یہ مساجد ہیں، یہ اللہ کے گھر ہیں، بیوت اللہ ہے۔ اب ان مساجد بنانے کی فضیلت بھی احادیث میں بیان کی گئی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث عثمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے فرماتے ہوئے سنا، من بنا للہ مسجدا من اللہ لہ مثلہ فی الجنہ، کہ جس نے اس دنیا میں اللہ کے گھر کے لیے مسجد بنائی، اللہ کی عبادت کے لیے لوگوں کے لیے مسجد بنائی، تو اللہ تعالیٰ جنت میں اسی کے مثل اس کے لیے مقام بنائے گا، جنت میں گھر بنائے گا۔ کتنی بڑی فضیلت ہے کہ اس دنیا میں ہم تھوڑا بہت پیسہ اللہ کے گھروں کی تعمیر کے لیے ہم لگاتے ہیں، مسجد کی زمین کی خریدی کے لیے لگاتے ہیں، مسجد کے اینٹوں کو اینٹ خریدی کے لیے لگاتے ہیں، مسجد کے اس کے جو میٹیریل کے لیے ہم پیسہ لگاتے ہیں، یا اپنا وقت دے کر لگاتے ہیں، یا اپنے اچھے مشورے دے کر لگاتے ہیں، یا اس سلسلے میں ہماری جو بھی کوشش ہوگی تو یہ خود ہم اپنے لیے آخرت میں گویا کہ دنیا میں رہ کر جنت میں گھر بنا رہے ہیں۔ تو اگر ہم اس پر غور کریں تو یہ ہمارے لیے بہت ہی اچھا موقع ہے کہ ہم جہاں بھی جیسے بھی ممکن ہو، اللہ تعالیٰ نے ہم کو موقع دیا ہے تو مساجد بنانے میں، اس کے سلسلے میں ہم جتنا ہو سکے ہاتھ بٹائیں، ہم محنت کریں تاکہ ہم اس دنیا میں رہ کر اپنے لیے جنت میں گھر بنا رہے ہیں۔ جس طریقے سے ہم اپنے لیے دنیا میں گھر بناتے ہیں، اچھے سے اچھے کوالٹی کا گھر، اچھے سے اچھی چیزیں، عمدہ گھر، بہترین ڈیزائن کے ساتھ، اور ان فیوچر سوچتے ہوئے کہ آگے کل کے دن یہ سہولت رہے، کوئی مشکل پیش نہ آئے، تو اس لیے ہم اپنا پیسہ بھی لگاتے ہیں، اپنا وقت بھی لگاتے ہیں، اپنی صلاحیتی بھی لگاتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے یہ بشارت دی ہے کہ اگر تم دنیا میں رہ کر آخرت میں گھر بنانا چاہتے ہو اپنے لیے تو اللہ کے گھروں کو آباد کرو، اس کو بناؤ۔ اور اس سلسلے میں دو چیزیں ہیں، کیسے ہم مساجد کو آباد کریں، تو دو طریقے سے ہم کو آباد کرنا ہے۔ آج الحمدللہ یہ مسلمانوں میں یہ جوش، یہ جذبہ دیکھا جا رہا ہے کہ مساجد کے تعمیرات کے سلسلے میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں، اس کے سلسلے میں اپنا پیسہ لگا رہے ہیں، اپنا وقت لگا رہے ہیں، اپنے خیالات کا، اپنے افکار و نظریات کو، اپنے مشوروں کو پیش کرتے ہیں۔ یہ بڑی خوشی کی بات ہے۔ الحمدللہ آج مسلمانوں میں وہ بھی جذبہ، وہ دین اسلام کے بارے میں وہ شوق و ولولہ، اسلام کی سربلندی کے لیے ہم دیکھ رہے ہیں، یہ بڑی خوشی کی بات ہے۔ محترم حضرات، اس سے بڑھ کر ہم کو مسجد آباد کیسے کرنا ہے؟
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دیگر احادیث سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ہم مساجد کو کیسے آباد رکھیں۔ ایک تو اس کی تعمیر کے ذریعے سے، جیسے کہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ہے کہ امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم محلوں میں مسجدوں کو بنائیں، کہ نبنی المساجد فی الدور، اس طرح کے الفاظ ملتے ہیں، جیسے کہ فرماتی ہیں کہ ہم محلوں میں اللہ کے گھروں کو بنائیں، مسجدوں کی تعمیر کریں، اور وَأَن نُطَيِّب، اور ہم اس کو پاکیزہ بنائیں، اس کو جو ہے اچھا یعنی عطر کے ذریعے سے اس کو خوشبودار بنائیں اور اس کو جو ہے پاک و صاف رکھیں۔ تو ہر ایک کی ذمہ داری ہے کہ مساجد کو بنانا اور مسجد بننے کے بعد ظاہری اعتبار سے اس کو جو ہے معطر رکھنا، اس کو پاکیزہ رکھنا، یہ ہماری ذمہ داری اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے۔ اور اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اور صحابی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم مسجد و محلوں میں مسجدیں تعمیر کریں، اور یہ بھی کہ ہم اس کی صنعت کو، اس کی بناوٹ کو اچھی بنائیں اور اس کو پاک صاف رکھیں۔ محترم حضرات، اس کے علاوہ ایک دوسری حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بیان فرمایا کہ مسجدوں کی تعمیر کا مقصد کیا ہے، کہ مسجد ظاہری ڈھانچے کا نام نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر اصل مقصد کیا ہے؟ اللہ کی عبادت کرنا ہے۔ ہم اپنے آپ کو اللہ کے سامنے پیش کرنا ہے، جھکانا ہے، اللہ رب العزت کے سامنے ہم عبادت کرنا ہے، اپنے جو ہے غرور و تکبر کو، گھمنڈ کو توڑتے ہوئے، اپنی دنیاوی خواہشات کو، اپنی دنیاوی افکار و نظریات کو چھوڑتے ہوئے ہم اللہ کے لیے وقت نکالنا ہے، مسجد میں آ کر اس میں بیٹھنا ہے، اللہ کی عبادت کرنا ہے، اللہ سے مانگنا ہے۔ تو مساجد کا مقصد یہ ہے، جیسے کہ ایک اور روایت ہے، صحیح حدیث ہے، بخاری مسلم کی روایت ہے، انس رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک بدوی صحابی، ایک اعرابی صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یعنی ایمان لا چکے تھے، مسلمان تھے، لیکن دیہات کے تھے، گاؤں کے تھے، تو وہ دین کے بارے میں ان کو زیادہ معلومات نہیں تھی۔ جس طریقے سے آج بھی جو بالکل پکے جو دیہات کے لوگ ہوتے ہیں، وہ شہری زندگی سے ان کی زندگی بالکل مختلف ہوتی ہے، ان کا رہن سہن، ان کی بات چیت، ان کا کپڑا پہننا، ان کا اوڑھنا بچھونا، ان کا جو ہے یعنی لیونگ اسٹائل بالکل الگ ہوتا ہے۔ تو اس طریقے سے اس زمانے میں بھی کچھ صحابہ تھے۔ تو ایک صحابی کے بارے میں کہتے ہیں، بدوی صحابی، وہ یعنی اپنے کسی مقصد سے آئے تھے اور مدینے میں، اور نماز کا وقت ہو گیا، ان کا ارادہ ہوا کہ 2 رکعت مسجد میں نماز پڑھ لیں، اور مسجد نبوی نظر آئی تو آئے، نماز پڑھے۔ نماز پڑھنے کے بعد پھر جو ہے وہ دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی رحمت نازل فرما، اور کسی پر جو ہے اپنی رحمت نازل نہ فرما۔ اللہم ارحم محمدًا، اے اللہ تعالیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحم فرما، اور کسی پر جو ہے اپنی رحمت نازل نہ کر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلا کر نصیحت کی، کہا کہ جو ہے تم نے لقد حجرت واسعہ، اللہ کی رحمت بڑی کشادہ ہے، لیکن تم نے اس کو بالکل تنگ کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، سب پر رحم کرنے والا ہے۔ وہ کافر پر بھی جو ہے دنیا میں رحم کرتا ہے، اس کو کھانا دیتا ہے، اس کو کپڑا دیتا ہے، اس کو رہنے کے لیے سب کچھ دیتا ہے۔ اللہ رحمان ہے، اور آخرت میں رحم کرنے والا ہے اپنے صرف مومن بندوں پر۔ تو تم نے اللہ کی جو کشادہ رحمت کو تم نے تنگ کر دیا۔ اس کے بعد وہ صحابی 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد ان کو ضرورت لاحق ہو گئی، ان کو جو ہے پیشاب کرنا تھا، تو ایک مسجد کے ایک کنارے گئے، کونے میں گئے، اور وہیں کھڑے کھڑے پیشاب کرنا شروع کر دیا۔ صحابہ کرام کو پہلے تو ان سے ناراضگی تھی کہ انہوں نے اس طریقے سے دعا کی ہے، اور پھر جب یہ کیفیت دیکھی تو بہت غصہ ہو گئے، اور لپک کر ان کو جو ہے روکنا چاہا کہ پیشاب کا ان کو جو ہے کرنے دینے سے ان کو روکنا چاہا۔ اور اس وقت کی جو مسجدیں تھیں، ایسی ہماری یعنی عالیشان مسجدیں نہیں تھیں، قالین بچھے ہوئے نہیں تھے، اور ایسی کی مسجدیں، ایسی لائٹنگ وغیرہ نہیں تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مسجد تھی بالکل چھپر سے بنائی گئی تھی، اور اس کے ستون بھی کھجور کے تنے تھے، اور فرش بھی جو ہے یعنی وہ کنکر کا فرش تھا۔ اس طریقے سے یعنی سجدہ کرتے،
بیٹھتے تو ان کے جسم پر مٹی لگ جاتی، وہ پتھر لگ جاتے اور تکلیف ہوتی۔ تو اس طریقے سے اس وقت کی جو ہے مساجد تھی، تو وہ صحابی کنارے گئے اور پیشاب کرنے لگ گئے، تو صحابہ کرام کو غصہ آ گیا اور ان کو لپک کر روکنا چاہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم اس کے پیشاب کو نہ روکو، اس کو پیشاب مکمل کر لینے دو۔ اللہ اکبر! نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دور اندیشی دیکھیے۔ آپ نے فرمایا کہ جب اس نے گندگی کرنا شروع کر دیا ہے، اب اس کو مت روکو، اس سے اس کو تکلیف ہوگی، اس کو مکمل فارغ ہونے دو۔ اس کے بعد فرمایا کہ جو ہے فَإِنَّمَا بُعِثْتُم مُيَسِّرِينَ وَلَمْ تُبْعَثُوا مُعَسِّرِينَ، کہ تم کو آسانی کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے، مشکل کرنے کے لیے نہیں بھیجا گیا ہے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو الگ بلایا اور خاموشی سے ان کو جو ہے نصیحت کی اور کہا کہ فَإِنَّ هَذِهِ الْمَسَاجِدَ لَا تَصْلُحُ لِشَيْءٍ مِّنْ هَذَا الْبَوْلِ وَالْقَدْرِ، کہ دیکھو یہ اللہ کے گھر ہیں، یہ مسجدیں ہیں، یہ مسجدیں اس طریقے سے پیشاب کرنے کے لیے یا گندگی کرنے کے لیے نہیں بنائی گئی ہیں، یہ اس کی مناسب جگہ نہیں ہے، یہ اس کی مناسب جگہ نہیں ہے، بلکہ انما ہی لذکر اللہ والصلاة وقراءة القرآن، بلکہ یہ مسجدیں ہیں، اس میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی یاد ہوتی ہے، یاد کیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کو، اس میں نماز پڑھی جاتی ہے، اللہ کے لیے نمازیں پڑھنے کے لیے بنائی گئی ہیں، اور اس میں بیٹھ کر قرآن کریم کی تلاوت کی جانی چاہیے۔ تو ایسی جگہ جس میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے، نمازیں ہوتی ہیں اور دعائیں ہوتی ہیں، قرآن کریم کی تلاوت ہوتی ہے، تو ایسی جگہوں پر گندگی کرنا، ایسی جگہوں پر پیشاب کرنا یہ درست نہیں ہے، یہ مناسب نہیں ہے۔ اس کے بعد وہ صحابی کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میں اتنا جو ہے گندا کرنے کے باوجود مسجد کو آپ نے نہیں ڈانٹا، مجھے جو ہے برا بھلا نہیں کہا، بلکہ پیار سے مجھے سمجھایا۔ اس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک طرف اعلیٰ اور عمدہ اخلاق کا مظاہرہ ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے شفیق تھے، کتنے مہربان تھے، اور دوسری طرف ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ مساجد کے بنانے کا کیا مقصد ہے، مساجد کی تعمیر کا مقصد اس میں اصل اللہ کی عبادت کرنا ہے، نمازیں پڑھنا ہے، اس میں آ کر گھروں سے نکل کر مسجد میں آ کر 5 وقتہ نمازوں کا اہتمام کرنا، یہ اصل مقصد ہے مسجد بنانے کا۔ تو ہم الحمدللہ اللہ نے ہم کو پیسہ دیا ہے، ہم گھر بیٹھ کر اسکین کر کے ہزاروں لاکھوں روپے الحمدللہ ہم وقف کر سکتے ہیں۔ اس کے باوجود ہمیں اس بات کی تعلیم دی گئی ہے کہ ہم اپنے آپ کو بھی تکلیف دیں، اپنے پیروں کو بھی تکلیف دیں، اپنے آپ کو بھی جو ہے اس بات پر آمادہ کریں کہ ہم چل کر مسجد کو آئیں، ہم چل کر مسجد کو آئیں۔ سبحان اللہ! اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بڑی فضیلت بیان فرمائی کہ اگر کوئی چل کر مسجد کو آتا ہے، وضو کر کے گھر میں صرف نماز کی غرض سے مسجد کی طرف آتا ہے، کوئی دوسرا مقصد نہیں ہوتا ہے، تو اس کا ایک قدم ڈالنا یہ گناہ کا کفارہ بنتا ہے، اس کا ایک قدم اٹھانا اس کے رفع درجات کا سبب بنتا ہے۔ تو ہمارا ایک قدم ڈالنا یہ گناہوں کے کفارہ ہے، اور اس کا دوسرا قدم ڈالنا یہ ہمارے درجات کی بلندی کا سبب بنتا ہے۔ تو جس کا گھر جس مسجد سے جتنا دور ہوگا، جتنا وہ پیدل چل کر آئے گا، اس کو ثواب حاصل ہوگا۔ ایک صحابی کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں چاہتا ہوں کہ میرا مسجد کو آنا، میرا قدم ڈالنا اور اٹھانا، اتنا جو ہے دور سے آنا، میں چاہتا ہوں کہ اس کے لیے جو ہے مجھے اجر دیا جائے، مجھے ثواب دیا جائے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تم کو اجر دے دیا گیا ہے، تم کو اجر حاصل ہو گیا ہے۔ تو مسجد کو چل کر آنا، دور سے آنا، یہ بھی بڑے ثواب کا کام ہے۔ آج مسلمانوں کے لیے مساجد کم ہے، علاقے دور دور ہیں، مساجد کم ہیں، بہت سے لوگ اتنے سستی، اپنی کاہلی کی وجہ سے بہت کم ہی مساجد کا رخ کرتے ہیں۔ وہ دوسری جگہوں پر جانے کے لیے بڑی تیاری کرتے ہیں، وقت نکالتے ہیں، اور اس کے لیے پوری کوششیں کرتے ہیں، پیسے لگاتے ہیں، گاڑیوں کا انتظام کرتے ہیں، لیکن مسجد کو آنا ان کے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ اپنے
نیند کو قربان کرنا ان کو مشکل ہو جاتا ہے، اپنے بزنس کو چھوڑنا ان کے لیے مشکل ہو جاتا ہے، اپنے جاب کو تھوڑی دیر کے لیے پرمیشن لے کے آنا مشکل ہو جاتا ہے، حالانکہ اجازت دی جا سکتی ہے۔ اس کے باوجود ہم چونکہ اپنے اندر سے اب وہ جذبات نہیں رکھتے ہیں، اسی لیے ہم کام نہیں کر پا رہے ہیں۔ محترم حضرات، چاہیے کہ ہم مساجد کی تعمیر میں ہم جس طریقے سے پیسہ لگاتے ہیں، جس طریقے سے ہم اس کے لیے محنت کرتے ہیں، اور اس کی اصل اس کا مقصد ہے اس کی تعمیر کا، اس کی آباد کاری کا، نماز پڑھنا ہے، اللہ کا ذکر کرنا ہے، قرآن کریم کی تلاوت کرنی ہے، تعلیم و تعلم کا اہتمام کرنا ہے، پڑھنے پڑھانے کا اہتمام کرنا ہے۔ اس کے لیے ہمیں وقت لگانا ہے، اس کے لیے ہمیں کوشش کرنی ہے۔ اس طریقے سے مسجدوں کی تعمیر اگر ہم کریں گے تو یہ جتنی مسجد بنی ہوئی ہے، ایسی مسجدیں اور کئی ساری اس کے ہمارے لیے تنگ ہو جائیں گی، ایسی مساجد ہمارے لیے تنگ ہو جائیں گی۔ محترم حضرات، افسوس ہوتا ہے کہ ہم مسلمان ضرور ہیں، ہم اللہ پر ایمان ضرور رکھتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہمارا ایمان ضرور ہے، قرآن کو ہم اللہ کی کتاب ضرور مانتے ہیں، لیکن ہم عملی طور پر مسلمان نہیں ہیں۔ عملی طور پر ہم مسلمان بہت کم ہیں۔ چاہیے کہ ہم عملی طور پر مسلمان بنیں، ہم قرآن و سنت کی تعلیمات کو ظاہری طور پر نہیں بلکہ اس کی اصل مقصد، اس کی روح کو حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ محترم حضرات، آج ہماری نمازوں کا اگر ہم اپنا جائزہ لیتے ہیں تو ہم کتنی نمازیں پڑھے، اگر ایک دن میں، ایک ہفتے میں اگر ہم اس کا کیلکولیشن کریں گے تو ہم کو اندازہ ہوگا کہ دن میں جو 5 وقت کی نمازیں ہیں اس میں 2 یا 3 بڑی مشکل سے ہو جاتی ہیں۔ فجر نیند میں چلی جاتی ہے، عصر بازار میں چلی جاتی ہے، اور عشاء کھانے پینے میں ادھر ادھر جانے میں چلی جاتی ہے۔ بڑی مشکل سے ظہر اور مغرب کی نماز یا کوئی ایک اور نماز مل جاتی ہے۔ محترم حضرات، آج ہر ایک کو اس بات کی ضرورت ہے کہ جہاں کہیں جس حالت میں بھی ہو وہ نماز کا اہتمام کرے، اور اگر آپ کو مسجد دور ہے، سہولت نہیں ہے آنے کی، اور آپ کو پریشانی لاحق ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ بھی سہولت دی ہے، یہ بھی سہولت دی ہے کہ جیسے کہ فرمایا کہ میرے لیے ساری زمین مسجد بنا دی گئی ہے، میرے لیے ساری زمین مسجد بنا دی گئی ہے، تو جہاں پر بھی نماز کا وقت ہو جائے تم نماز ادا کر لو، نماز پڑھ لو۔ بہت سے لوگوں کو یہ بھی شبہ ہوتا ہے کہ مسجد دور ہے، ابھی ہم نماز نہیں پڑھ سکتے، اسی لیے کئی نمازیں چھوڑ دیتے ہیں، کئی نمازیں چھوڑ دیتے ہیں۔ آپ حتی الامکان کوشش کریں مسجد کو آنے کی، نماز پڑھنے کی۔ اگر نہیں ہو سک رہا ہے، پوری کوشش کرنے کے باوجود، جیسے کہ اللہ فرماتے ہیں فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ، جہاں تک ہو سکے تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو، نیک عمل کرنے میں آگے بڑھو۔ اگر تم سے نہیں ہو سکا، تم مجبور ہو، تو پھر جہاں پر بھی نماز کا وقت ہو جائے نماز پڑھ لو، نماز کا وقت ہو جائے نماز پڑھ لو۔ اگر آپ سفر میں ہیں، ٹرین میں ہیں، آپ کو سہولت ہے وہاں پر پانی کی، بیت الخلاء کی سہولت ہے، آپ کو بڑی سیٹ ہے، برتھ ہے، اور آپ بیٹھ کر بھی نماز پڑھ سکتے ہیں، کھڑے ہو کر نماز نہ پڑھیں، تو آپ کو ایک دن کا سفر، 2 دن کا سفر آپ کا ہے۔ اور اس طریقے سے نہ کریں کہ اتر کر اسٹیشن پہ رک کر نماز پڑھنا، یہ ضروری نہیں ہے، یہ ضروری نہیں ہے۔ جتنا آپ کو اللہ نے سہولت دیا ہے، اگر آپ بھی اتر کر اسٹیشن پہ نماز پڑھیں گے تو آپ کی گاڑی چھوٹ جائے گی، آپ اپنے مقصد سے فوت ہٹ جائیں گے۔ تو جہاں جتنا ہم سے ہو سکے آپ کوشش کریں کہ اس وقت آپ ٹرین میں بیٹھ کر نماز پڑھ لیں، کھڑے کر نہیں پڑھ سکتے ہیں بیٹھ کر پڑھیں، اور بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے ہیں لیٹ کر پڑھیں۔ اتنی اللہ تعالیٰ نے سہولت عطا فرمائی، لیکن نماز کو اس کے اوقات سے ضائع نہ کریں، اس کے اوقات سے ضائع نہ کریں، یہ ہم پر ضروری ہے دوستوں اور بھائیوں۔ اگر آپ انجینئر ہیں، اگر آپ ڈاکٹر ہیں، اگر آپ وکیل ہیں، اگر آپ پولیس ہیں، اگر آپ کسی محکمے کے ذمہ دار ہیں، اگر آپ پرنسپل ہیں، اگر آپ حکومت کے ذمہ دار ہیں، اگر آپ جو بھی ذمہ دار ہیں، آپ پر نماز فرض ہے۔ اگر آپ مسلمان ہیں، اگر آپ مسلمان ہیں تو نماز فرض ہے۔ اللہ عز و جل نے قرآن کریم میں نماز کی بڑی اہمیت بیان فرمائی ہے، کہا کہ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، کہ اگر وہ لوگ توبہ کر لیں، نماز قائم کر لیں، زکوٰۃ ادا کر لیں، تو تمہارے دینی بھائی ہیں۔ تو ہمارے دینی بھائی کون ہیں؟ جو نماز پڑھتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مسجدوں کی اصل تعمیر کے سلسلے میں فرمایا انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاۃ وآتى الزکاۃ۔
وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ کہ جو لوگ مسجدوں کی اصل تعمیر کرتے ہیں وہ اس کے جو ہے اینٹوں کے ذریعے سے، اس کے جو ہے یعنی زمین کے ذریعے سے اور اس کی سیمنٹ کے ذریعے سے یعنی دیگر جتنے بھی اس کے میٹیریل ہے اس کے ساتھ بھی تعمیر کرتے ہیں، اور اس کا جو اصل مقصد ہے وہ اس کی عبادت ہے، اس میں آ کر نماز پڑھنا، اس کے ذریعے سے تعمیر کرتے ہیں۔ انما یعمر مساجد اللہ، جو اللہ کے گھروں کی تعمیر کرنے کا یعنی کون کرتے ہیں؟ من آمن باللہ، جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں۔ تو سب سے پہلے جو ایمان والا بندہ ہی اسی کے دل میں خیال آتا ہے کہ میں مسجد کو بناؤں، مسجد کی تعمیر کروں، وَأَقَامَ الصَّلَاةَ، اور مسجد بنا کر نماز پڑھوں، مسجد بنا کر نماز پڑھوں۔ اور ہم میں سے بہت سے لوگ ہیں جو مسجد بناتے تو ضرور ہیں لیکن نمازیں 5 وقت کی نہیں پڑھتے ہیں، فرض نماز سے غافل ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں حقیقت میں ایمان والے بندے وہ جس کے دل میں مسجد کی تعمیر کا خیال آتا ہے، اور وہی شخص کیا ہے؟ آ کر نماز پڑھتا ہے۔ وَآتَى الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ کی ادائیگی کرتا ہے۔ جو مال میں اللہ تعالیٰ نے سال میں 1 مرتبہ زکوٰۃ فرض کیا ہے، زکوٰۃ کی ادائیگی کرتا ہے۔ وَآتَى الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ، اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتا ہے۔ تو آج ہم مسلمان ہیں، صرف ہمیں اللہ ہی سے ڈرنا ہے، کسی اور سے نہیں ڈرنا ہے، کسی انسان سے، کسی پارٹی کے لیڈر سے، کسی سے نہیں ڈرنا ہے، ہمیں دنیا کے کسی بھی انسان سے نہیں ڈرنا ہے۔ ہمیں ڈرنا ہے تو کس سے؟ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ، صرف اللہ سے ڈرنا ہے، اللہ کا خوف رکھنا ہے۔ جو بندہ اللہ سے ڈرتا ہے وہ کسی سے نہیں ڈرتا ہے۔ آج ہمارے دل سے اللہ کا جو ڈر ختم ہو گیا ہے، اس وجہ سے فلاں کا ڈر، فلاں کا ڈر، فلاں کا ڈر ہمارے دل میں داخل ہوتا چلا جا رہا ہے۔ فلاں کے ڈر کہ جو فلاں کیا ناراض ہو جائیں گے اگر ہم ایسا کریں گے ویسا کریں گے، ہم جو ہے اپنا کام چھوڑ کر نماز پڑھیں گے، اگر ہم اپنا کام چھوڑ کر جو ہے دینی کام میں جو تھوڑا بہت وقت لگائیں گے تو ہمارے باس ناراض ہو جائیں گے، ہمارے دیگر جو رشتہ دار ناراض ہو جائیں گے۔ تو ہم جو ہے چونکہ لوگوں کا ڈر اپنے دلوں میں داخل کر لیے ہیں، تو اسی وجہ سے اللہ کا ڈر جو ہمارے دلوں سے نکل گیا ہے، تو ہم نہ نمازوں کے ہیں، نہ مسجدوں کی تعمیر کے ہیں، نہ پھر جو ہے دین کے ہیں، نہ دنیا کے ہیں۔ محترم حضرات، صحیح مسلمان وہ ہے جو صرف اللہ سے ڈرتا ہے۔ فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ، تو رب العالمین نے فرمایا کہ قریب یہ ہے کہ یہی لوگ سیدھے راستے پر ہیں، یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ تو آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم قرآن کریم کی ان آیات کو، احادیث کو، ہم اس کو غور کریں، اس کو سمجھیں کہ ہم کہاں تک اس پر عمل کر رہے ہیں، ہم کہاں تک اس کے جو ہے سچے متبع ہیں، کہاں تک سچی اتباع کر رہے ہیں۔ ہماری جو ہے زبان سے صرف ہم اس کا زبانی خرچ ہے، یا زبانی باتیں ہیں، یا عملی میدان میں ہم آگے ہیں۔ محترم حضرات، ہم قرآن و سنت کی دیگر اور بھی جو ہے اور احادیث کو ہم دیکھتے ہیں تو مساجد کی جو ہے تعمیر کا مقصد کیا ہے، مساجد کو ہم کیسے آباد کریں، ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ مساجد کو آباد ہم صرف نمازوں کے علاوہ تعلیم و تعلم کے ذریعے ہم آباد کریں، پڑھنے پڑھانے کے ذریعے سے۔ ایک بات یاد رکھیں، آج الحمدللہ لاکھوں کروڑوں روپے دے کر یہ مساجد ہم بناتے ہیں، زمین کے خریدی میں، زمین مسجد کی تعمیر میں اور اس کی جو مینٹیننس میں ہم لاکھوں روپے خرچ تو کر رہے ہیں صرف نماز پڑھنے کے لیے۔ محترم حضرات، اس کے علاوہ اس مسجد کے ذریعے سے ہم بہت سارے کام کر سکتے ہیں۔ اگر ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ تشریف لے آئے تو مسجد قباء تعمیر فرمائی، جو مسجد نبوی سے کچھ فاصلے پر ہے۔ مسجد قباء اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعمیر فرمائی، اس کے بعد وہاں سے کچھ دن ٹھہر کر اپنے شہر مدینہ منورہ پہنچے، اور وہاں پہنچ کر سب سے پہلے آپ نے جو کام کیا وہ مسجد نبوی کی تعمیر تھی۔ زمین خریدا، اس کے بعد اس کو تعمیر کیا، اور خود بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مزدور بن کر مسجد کی تعمیر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حصہ لیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نمازوں کا اہتمام کیا، نماز باجماعت کا اہتمام کیا، صرف مرد حضرات کے لیے نہیں بلکہ مردوں کے لیے، بچوں کے لیے، عورتوں کے لیے، سب کے لیے انتظام کیا۔ اور آج بھی آپ دیکھیں گے مسجد نبوی میں مرد حضرات بھی پڑھتے ہیں، بچے بھی پڑھتے ہیں، اور خواتین کے لیے پچھلے جگہ ہے، ان کے لیے پردے کا اہتمام ہے، اور ان کے لیے الگ راستے، الگ دروازے ہیں۔ اور آج بھی ایک باب النساء ہے، خواتین کا دروازہ
جو یعنی باب السلام کی جو ہے لیفٹ سائڈ پہ اس کے اپوزٹ سائڈ پہ پڑتا ہے، اس سے کیا معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی ایک دروازہ تھا باب النساء جو عورتوں کے لیے کھلا رہتا تھا، عورتیں آ کر نماز ادا کرتی تھیں۔ تو آپ مسجد بناتے ہیں صرف مرد حضرات کے لیے، کروڑوں روپے دے کر، لاکھوں روپے لگا کر، صرف مرد حضرات کے لیے، عورتیں کہاں جائیں؟ خواتین کہاں نماز پڑھیں؟ اگر بازار کے لیے نکلتے ہیں، بازار کے لیے اگر کوئی شاپنگ کے لیے نکلتا ہے یا جو ہے دواخانے کے لیے نکلتا ہے، اپنے کوئی دوسرے ضروریات کے لیے نکلتا ہے، کوئی جو ہے اپنے کوئی جاب کے لیے نکلتا ہے، یا پھر خاتون نکلتی ہے، نماز کا وقت ہوتا ہے۔ مسجدیں ہمارے مردوں کے لیے تو کھلی رہتی ہیں، لیکن خواتین کہاں نماز پڑھیں؟ اگر کوئی جو ہے مرد نمازی ہے، نماز کا پابند ہے، وہ اپنی بیوی کو لے کر جانا چاہتا ہے بازار کو، نماز کا وقت ہے، وہ تو مسجد کو چلا جائے اور عورت کو بھیک مانگنے کے لیے مسجد کے دروازے پر چھوڑ دے؟ عورت کو کہاں چھوڑے؟ یا پھر جو ہے دکانوں پر چھوڑے، جو دوسروں کی نظریں اس پر پڑے؟ تو محترم حضرات، اپنی مسجدوں کو جو ہے یعنی عورتوں کے لیے بھی جو ہے آنے کا موقع عطا فرمائیں، ان کے لیے جو ہے جگہ دے، ان کے لیے الگ جو ہے اہتمام کرے، پردے کا اہتمام کریں، تو الحمدللہ وہ شخص کی بھی نماز ہو جائے گی اور اس کی بیوی کی بھی، اس کے جو ساتھ رہنے والی بہنوں کی، ماؤں کی نمازیں ہو جائیں گی، بچوں کی نمازیں ہو جائیں گی، ورنہ بازار میں 2 3 4 گھنٹے گزار دیں گے اور ایک نماز کا وقت ضائع ہو جائے گا، گھر میں جائے، کھائے پکائے، بس تھکے اور سو جائے، تو اس طریقے سے ہماری نمازیں ضائع ہوتی ہیں۔ تو لاکھوں کروڑوں روپے ڈال کر آپ مسجدیں بناتے ہو تو ضرور ہیں، لیکن صرف مردوں کے لیے درست نہیں ہیں، بلکہ اپنی عورتوں کے لیے بھی دروازے کھلے رکھیں۔ اور ایک بات یہ بھی ہے کہ مسجدوں کو ہم بنا رہے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر تعلیم کا انتظام کریں، تعلیم کا ضرور انتظام کریں، مدرسے چلائیں، اسکول چلائیں، کالجز اس کے اندر چلا سکتے ہیں۔ مسجدوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کا اہتمام کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد کیا کیا کہ درس کا اہتمام کیا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مسجد میں بیٹھ کر علم حاصل کرتے تھے۔ صفہ جو چبوترا ہے، جو ابھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل مکان سے لگا ہوا، ریاض الجنہ سے بالکل لگا ہوا، تو اس جگہ پر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین بیٹھ کر علم حاصل کرتے تھے، قرآن و سنت کی تعلیم سیکھتے تھے، ان کے لیے کوئی اور جگہ نہیں تھی، مقصد صرف علم حاصل کرنا تھا، وہاں پر رہ کر علم حاصل کرتے تھے، جو بالکل مسجد سے متصل تھا۔ اب تو مسجد کے اندر ہے اور کافی بڑی مسجد ہو چکی ہے، تو تعلیم تعلم کا آپ ضرور اہتمام کریں دوستوں اور بھائیوں۔ صرف جو ہے ہم نماز پڑھ کر جو ہے لاک لگا کر چلے جاتے ہیں تو مساجد کا صحیح مقصد نہیں ہے، یہ مسجدیں آباد نہیں ہو سکتی۔ اگر ہم بچوں کو مسجد کا آنے کا جو اہتمام کریں گے، انتظام کریں گے، تو بچوں کو بچپن سے مسجد کا آنے کا جو ہے شوق پیدا ہوگا، ان کو وہ دیکھتے دیکھتے جو ہے ان کے اندر بھی جذبہ پیدا ہوگا، وہ بار بار مسجد کو جو بچپن سے آتے رہیں گے تو ان کو بولنے کی ضرورت نہیں ہوگی کہ تم نماز کو جاؤ، تم جو ہے نماز کو جاؤ، بلکہ وہ خود چل کر مسجد کو آئیں گے، وہ خود مسجد کے نگران بنیں گے، مسجد کی تعمیر میں وہ خود آگے بڑھیں گے۔ تو آج ہم تعلیم کا انتظام ضرور مسجد میں کریں۔ ہم صرف مختصر وقت کے لیے آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ فجر کے بعد یا عصر کے بعد کرتے ہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں، یہ تو ہر مسجد میں ہوتا ہے۔ آپ صبح سے لے کر دوپہر تک اور جو ہے دوپہر سے لے کر شام تک آپ اس کا انتظام کریں۔ یہاں پر جو ہے اسکول کی تعلیم بھی دے سکتے ہیں اگر آپ کے لیے سپریٹ انتظام ہے، یہاں پر مدرسہ چلا سکتے ہیں، حفظ قرآن کی تعلیم، عالمیت کی تعلیم، ہمارے جو ہے خواتین لوگوں کو، بچے عورتوں کے لیے اجتماع کا انتظام اور ان کے لیے تعلیم کا اہتمام، یہ تمام چیزیں آپ انجام دے سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور کیسے اس کو آباد کیا، اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کی جو ہے آمد کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پارلیمنٹ بنایا، یہاں پر فیصلے کیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وفود کا انتظام کیا وہاں پر رہنے کے لیے۔ اور اسی طریقے سے مساجد کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے لیے جو بیمار ہیں، جو بیمار ہیں، ان کے لیے جو انتظام نہیں ہے کہیں اور جگہ، مسجد میں ان کے لیے خیمہ لگایا، مسجد میں ان کی جو ہے تیمارداری، ان کی جو ہے علاج کے لیے جگہ دی۔ تو آپ اپنی مسجدوں میں جو ہے ہاسپٹلز بھی چلا سکتے ہیں، مسجدوں میں کلینکس بھی چلا سکتے ہیں، ویلفیئر کا کام بھی کر سکتے ہیں۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ جب ان کو جنگ خندق میں تیر لگی اور وہ جو ہے زخم بڑھتا گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر جو ہے مسجد کے پاس جو ہے خیمہ لگایا، اور تاکہ جو ہے آپ ان کے پاس جائیں اور بار بار ان کی تیمارداری کریں، ان کے علاج معالجے کے سلسلے میں فکر کریں۔ تو آج ہم جو ہے مسجدوں کا بالکل دنیا سے الگ کر دیے ہیں، اس کو کاٹ دیے ہیں۔ محترم حضرات، یہ مساجد
یہ جو ہے ہر چیز اس میں کی جا سکتی ہے، لیکن جو ہے کرنے والے ہونا ہے، کرنے والوں کا جو ہے یعنی جو ہے دماغ جو ہے ان کی سوچ و فکر اعلیٰ ہونا ہے۔ ہم صرف جو ہے اس کو تنگ کر لیے ہیں، اور اس طریقے سے مساجد کے ذریعے سے ہم لوگوں کی کونسلنگ کا، ان لوگوں کے لیے جو جن کے خاندانی حساب سے جو پریشان ہیں، ان کے جو ہے بچے جو ہے یعنی ان کے ماں باپ سے یعنی ماں باپ کے نافرمان ہیں، شوہر بیوی کے جھگڑے جو ہے چل رہے ہیں، تو مسجد میں ان کے لیے کونسلنگ کا انتظام بھی کر سکتے ہیں۔ تو مساجد کو اگر ہم ایسے آباد کریں گے تو مسجدوں کو جو ہے چلانا بہت آسان ہے، مسجدوں کے جو ہے دیگر اخراجات کی تکمیل بڑی آسانی سے ہو سکتی ہے۔ تو ہم مسجدوں کو آباد کریں تعلیم کے ذریعے سے، قرآن کریم کی جو ہے تعلیم، حدیث کی تعلیم، فقہ کی تعلیم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی تعلیم، اور اس طریقے سے ان کو اچھے اخلاق، اچھے آداب، اچھے کردار سکھائیں۔ اور اسی طرح یہاں پر قرآن کریم کو آ کر پڑھیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اگر تم مسجد میں آ کر 2 آیتیں پڑھتے ہو تو تمہارے لیے یعنی 2 اونٹنیاں صدقہ کرنے سے بہتر ہے۔ اونٹنی جو آج کی قیمت میں تقریباً 50,000 روپے کی تقریباً میں سمجھتا ہوں ہوگی ایک اونٹنی خریدنا ہمارے لیے، تو اگر ہم 2 آیتیں اگر یاد کریں گے، پڑھیں گے، تو 2 اونٹنی اللہ کے راہ میں صدقہ کرنے کے برابر ثواب ملے گا۔ مسجد میں اگر ہم آ کر قرآن پڑھتے ہیں تو اگر کوئی 3 آیت پڑھتا ہے تو فرمایا اس کے لیے 3 اونٹنی صدقہ کرنے کا ثواب، اور اگر کسی نے 4 آیتیں پڑھی اس کو 4 اونٹنی صدقہ کرنے کا ثواب ملے گا۔ اللہ اکبر! یہ ہے مسجد کی برکت، یہ ہے قرآن کی برکت۔ اس طریقے سے ہم مسجدوں کو آباد کر سکتے ہیں۔ دوستو اور بھائیو، آج اگر ہم مسجدوں کو آ رہے ہیں تو مسجدوں کے آداب کا بھی ہمیں خیال رکھنا ہے۔ مسجدوں کے آداب کا خیال رکھنا ہے کہ ہم مسجد کو آئیں تو یا ایھا الذین آمنوا خذوا زینتکم عند کل مسجد، جیسے کہ اللہ نے فرمایا سورہ انعام کی آیت میں، اے ایمان والو تم مسجد کو آؤ تو زیب و زینت کا انتظام کرو، اچھے لباس پہن کر آؤ۔ ٹائٹ لباس پہن کر آنا کہ سجدے میں رکوع میں گئے تو اپنی جو ہے کمر کھل جائے اور اپنے جو ہے دیگر جو چھپانے کی چیزیں ہیں وہ دکھ جائے، یہ درست نہیں ہے۔ تنگ لباس پہن کر آتے ہیں، یا اپنی جو ہے کپڑوں پر ایسی تصویریں یا ایسے جو ہے چیزیں اس میں جو لکھی ہوئی ہوتی ہیں جو کسی قوم کی علامت ہوتی ہے، کوئی سیاسی ٹی شرٹ ہوتی ہے، کسی اور کا جو سمبل ہوتا ہے، ایسی چیزیں نہ پہنے، بلکہ جو ہے اچھے لباس پہنے جس کے ذریعے سے کسی کو ڈسٹرب نہ ہو اور کسی کو جو ہے اس کے ذریعے سے تکلیف نہ ہو۔ اور محترم حضرات، اسی طریقے سے جب ہم مسجد کو آئیں تو کوشش کریں کہ وضو گھر میں کر آئیں، چونکہ وضو گھر میں کر آتے ہیں تو ہمارا ایک ایک قدم جو ہے ثواب کا باعث ہوتا ہے۔ اسی طرح مسجد میں آئیں تو دعا کا اہتمام کریں، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اور بھی اس کی مزید دعائیں ہیں، بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، یہ دعاؤں کا اہتمام کریں۔ اور اسی طرح مسجد سے نکلتے وقت کی دعا کا اہتمام کریں، سیدھے پیر داخل کریں اور نکلتے وقت میں بایاں پیر، لیفٹ پیر جو ہے باہر نکالیں، اور اس کی دعا اللہم انی اسألک من فضلک اللہم عصمنی من الشیطان الرجیم، ایسی دعاؤں کا ہمیں اہتمام کرنا ہے۔ مسجد میں آئیں تو صرف عبادت کے مقصد سے آئیں، اللہ کا ذکر کرنا، علم حاصل کرنا اور ایک دوسرے کی اصلاح کرنا، دعوتی مقصد سے ہم مسجد کو آئیں۔ ہم جو ہے اس کو مسجد میں آ کر بزنس کی جگہ نہ بنائیں، بزنس پوائنٹ نہ بنائیں، یہاں پر تجارت و کاروبار نہ کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، اب غور سے سنیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من سمع رجلا ينشد ضالة في المسجد فليقل لا ردها الله عليك فإن المساجد لم تبن لهذا۔ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب تم کسی شخص کو اپنی گم شدہ چیز، کوئی بھی چیز جو گم گئی ہے باہر، وہ مسجد میں آ کر جو ہے اعلان کرتا ہے کہ میری کوئی چیز باہر گم گئی ہے، اگر کسی کو ملے تو لا کر دو، تم فوراً اس کے حق میں کہو کہ لا ردہ اللہ علیک، اللہ تعالیٰ تجھے وہ چیز کبھی نہ لوٹائے، تجھے وہ چیز نہ ملے، تم اس کے حق میں بد دعا دے دو، کیونکہ جو چیز باہر گمی ہے تم مسجد میں آ کر اس کا اعلان کر رہے ہو، یہ مسجد اس کے لیے نہیں بنائی گئی ہے۔ پھر فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فَإِنَّ الْمَسَاجِدَ لَمْ تُبْنَ لِهَذَا، کہ مسجدیں اس لیے نہیں بنائی گئی کہ تم جو ہے باہر کی چیز آ کر اندر یہاں پر جو ہے اس کو تلاش کرو اور لوگوں کے سامنے اعلان کرو۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ مساجد کے بنانے کا مقصد یہ نہیں کہ جو ہے تجارت کا مرکز بنائے یا اس طریقے سے دنیاوی جو ہے مقاصد یہاں پر حاصل کرے،
بلکہ یہاں اللہ کا ذکر، اللہ سے دعا کرنا، ایک دوسرے کے ساتھ خیر خواہی کرنا، دعوت کا ہم شعبہ قائم کرنا اور ایک دوسرے کی اصلاح کرنا، یہ یہاں پر نماز پڑھنا، یہ مقاصد ہیں محترم حضرات کرام۔ اسی طریقے سے بہت سے لوگ بزنس کی باتیں کرتے ہیں، فون کے ذریعے سے بزنس چلاتے ہیں، اور بہت سے لوگ اعتکاف بھی کرتے ہیں الحمدللہ اللہ کی توفیق سے، لیکن یہاں بیٹھ کر بھی دنیاوی افکار و نظریات، دنیاوی باتیں، دنیاوی بزنس کی چیزیں نہیں چھوڑتے ہیں، تو فون کے ذریعے سے ڈیل کرتے رہتے ہیں۔ ایسی چیزیں بالکل بھی نہ کریں، مساجد اس کے لیے نہیں ہیں، تو مسجد کے باہر اگر آپ کرنا چاہیں تو بالکل کریں، مسجد کے جہاں پر نماز پڑھتے ہیں خاص طور پر اس جگہ یہ تمام چیزیں نہ کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی اس طریقے سے تجارت و کاروبار کرتا ہے تو تم اس کے حق میں بد دعا دو کہ لا ربح اللہ لک، اللہ تعالیٰ تمہاری اس تجارت میں کبھی نفع نہ دے، اللہ تعالیٰ تمہیں کبھی نفع نہ پہنچائے۔ تو یہاں مسجد کے دروازے جہاں پر نماز پڑھتے ہیں اس جگہ پر بزنس کرنا جائز نہیں ہے۔ مسجد کے دروازے کے باہر اگر کوئی کرنا چاہے تو یہ الگ مسئلہ ہے، یہ جائز ہو سکتا ہے کہ مسجد کے اندر کرنا درست نہیں ہے۔ یہ کچھ چیزیں ہیں مسجد کے آداب میں کہ ہم مسجد کو کیسے آباد کریں، مساجد کا کیسے ہم اہتمام کریں، اس کی کیسی تعمیر کریں، یہ کچھ باتیں محترم حضرات آپ کے سامنے رکھی گئی ہیں۔ میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہمیں صحیح معنی میں مساجد کی تعمیر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ رب العالمین ظاہری اور معنوی دونوں اعتبار سے ہمیں مسجد آباد کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اللہ تعالیٰ ہماری عبادتوں کو قبول فرما۔ رب العالمین جو مسلمان مجبور ہے، پریشان ہیں مالی اعتبار سے، معیشت کے اعتبار سے، اللہ تعالیٰ ان کے پریشانیوں کو دور فرما۔ اللہ جو مقروض ہیں ان کے قرض کی ادائیگی کا انتظام فرما۔ اللہ تعالیٰ جو بیمار ہیں انہیں شفائے کلی عطا فرما۔ رب العالمین ہماری زندگیوں میں، ہمارے مال میں، ہمارے اولاد میں، بیویوں میں اللہ تعالیٰ خیر و برکت عطا فرما، صحت و عافیت نصیب فرما۔ اللہ تعالیٰ سکون اطمینان کی زندگی نصیب فرما۔ اللہ جو مسلمان، فلسطین کے مسلمان، شام کے مسلمان، لبنان کے مسلمان اور جہاں کہیں مسلمان آباد ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرما، ان کی جان، مال، عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ، شفائے عاجلہ عطا فرما۔ اللہ جو ظالم ان پر ظلم کر رہے ہیں یہود و نصارہ، اللہ تعالیٰ ان کو یعنی اللہ رب العالمین ان کو ہلاک و برباد کر دے، اللہ ان کو تباہ کر دے، ان کو غارت کر دے، اللہ تعالیٰ ان کی گھر جلا دے، اللہ ان کے مال کو تباہ کر دے، رب العالمین ان کے مکر و فریب کو انہی کے خلاف کر دے۔ رب العالمین مسلمانوں کی مدد فرما، اللہ تعالیٰ ان کے عورتوں کی مدد فرما، ان کے بچوں کی مدد فرما۔ اللہ تعالیٰ جو شہید ہو چکے ہیں انہیں اعلیٰ سے اعلیٰ جنت میں مقام نصیب فرما۔ اللہ جو زخمی ہیں اللہ تعالیٰ انہیں جلد سے جلد صحت کاملہ، شفاء عاجلہ عطا فرما۔ ان کے رہنے کے لیے گھر کا انتظام فرما، ان کے کھانے کے لیے غذا کا انتظام فرما، ان کے پانی کے لیے اچھا پانی نصیب فرما۔ رب العالمین ہمارے اس ملک ہندوستان میں بھی جہاں کہیں مسلمان آباد ہیں ان کی بھی حفاظت فرما، جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ اللہ تعالیٰ ہم پر ایسے حکمران مسلط فرما، ایسے حکمران عطا فرما ہمیں جو مسلمانوں کے بارے میں ہمدرد ہوں، مسلمانوں کے بارے میں خیر خواہ ہوں اور مسلمانوں کی خدمت کرنے والے ہوں۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو حکومت اور سلطنت عطا فرما۔ اللہ ایسے لوگوں کے ہاتھ میں حکومت اور سلطنت نہ دے جو مسلمانوں پر ظلم کرتے ہوں، اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو پریشان کرتے ہوں، اللہ ان کو کرسیاں نہ دے، ان کو حکومت نہ دے رب العالمین۔ اللہم لا تسلط علینا من لا یخافک فینا ولا یرحمنا برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ وقولوا قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروه انہ هو الغفور الرحیم۔